بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی کرنل ریٹائر ڈاکٹر ظفر ملک. تو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کیئر ود کرنل ڈاکٹر ظفر ملک. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کے ٹاپک پہ بات کریں گے، وہ ہے سارکوپینیا. سارکوپینیا کیا ہے جی؟ جب عمر ہماری بڑھتی ہے 40 سے 50 سال سے جب ہم زیادہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے جو مسلز ہیں، ہمارے جسم کے مسلز وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گوشت جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک سب سے بڑی وجہ تو وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ یہ ہونے ہے، لیکن ہم اس کو کیسے سلو ڈاؤن اس پروسیس کو کر سکتے ہیں یا اس کو تھوڑا بہت ہم ریورس کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی ویڈیو ہے، اسپیشلی میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کی عمریں 40 سے 50 سال زیادہ ہو چکی ہیں اور وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کل آنے والے وقت میں بالکل بیٹھ نہ جائیں، لیٹ نہ جائیں، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو بالکل پیدل چلنا بھی محال ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وزن بھی نہیں اٹھا سکتے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی ویڈیو ہے کہ اگر ہم کچھ جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا اگر وہ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ میں بہت بہتری آ سکتی ہے. تو میں آپ سے یہ بتاتا چلوں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی ویڈیو ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کو کہیں بھی گوگل پہ سرچ کرنے پہ یا یوٹیوب پہ چیز نہیں ملے گی. میرا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، وہ چیز اب آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو مسلز ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوں گے، آپ کا گوشت میں لٹکے گا اور آپ میں ویسے بھی جو ہے ایک اسٹرینتھ رہے گی. تو ابھی ہم آگے جب میں جو اس ویڈیو میں جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جب سارکوپینیا ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا سمپٹمز آتی ہیں اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ پلیز سبسکرائب دس مائی چینل. اور ابھی ہم چلتے ہیں جی کہ اس کی کیا سمپٹمز ہیں. سارکوپینیا بڑھتی عمر کے نتیجے میں انسان کے ڈھانچے اور پٹھوں کے کمزور پڑنے کے نتیجے میں ہونے والی بے طاقتی کا نام ہے. یہ سٹیمنا کا ختم ہونا انتہائی پہلی خوفناک حالت ہے. پھر ڈیفیکلٹی پرفارمنگ ڈیلی ایکٹیویٹیز، آپ ڈیلی ایکٹیویٹی بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے، سستی چھا جاتی ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ اٹھ کر کوئی کام خود کریں، یعنی کہ لیتھارجک ایٹیچیوڈ آپ کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ ہے جی جب آپ واک کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کا دل کرے کہ میں آہستہ آہستہ چلوں، اور آپ بہت آرام سے پیدل چلتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں سواری پر جانا پسند کرتے ہیں. تو نیکسٹ جو سمپٹم ہے جی وہ ہے کہ جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ کی ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اور سانس بھی پھول جاتا ہے. اور جب آپ کو کہیں پہ تھوڑا سا بھی وزن اٹھانا پڑ جائے تو آپ صحیح طرح وہ سامان یا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مسل کا جو سائز ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بازو میں طاقت نہیں رہتی، آپ وزن نہیں اٹھا سکتے. اگر ہم اس کی کازز وجوہات کی بات کریں تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو کہ تقریباً 30 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے. تو ایک اندازے کے مطابق 30 سے 60 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 13% جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ 60 سے 80 ایئرس کی ایج کے جو لوگ ہیں وہ 13 سے 50% لوگ جو ہیں سارکوپینیا کا شکار ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو موٹاپا ہو یا کچھ بیماریاں ہوں جن میں ہارٹ پرابلم ہو، کڈنی ڈیزیز ہو، جگر کے مسائل ہوں یا شوگر وغیرہ کی وجہ سے، کیونکہ مسل کا سائز جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان میں طاقت نہیں رہتی، تو ان میں بھی یہ سارکوپینیا جلدی شروع ہو جاتا ہے. پھر ان لوگوں میں بھی سارکوپینیا جلدی شروع ہو جاتا ہے جو فزیکل ان ایکٹیو ہوں اور جن میں فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کی زیادہ عادت نہ ہو، اور کچھ ایسے جو دکاندار یا ایسے آفس میں کام کرنے والے لوگ جو کہ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، تو ان میں بھی یہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم جی ٹریٹمنٹ یا علاج کی بات کریں تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ آپ میں ہونا ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے جی کہ انکریز یور انٹیک آف پروٹینز، ویجیٹیبل، فروٹس، اومیگا 3 فیٹی ایسڈس. تو پروٹین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ انڈوں میں، دالوں میں اور یہ جو ڈرائی فروٹ ہم کھاتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں کم از کم 20 سے 35 گرام جو ہے ڈیلی یہ پروٹین کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح وٹامن ڈی جو ہے
یہ بھی لینا بہت ضروری ہے. یہ بھی مچھلی میں ملتا ہے آپ کو, انڈوں میں ملتا ہے, اور کوشش کریں کہ اگر دیسی انڈے آپ کو مل جائیں تو وہ استعمال کریں, اور دودھ وغیرہ استعمال کریں, اس میں وٹامن ڈی کی کافی مقدار ہوتی ہے. اس کے علاوہ جی وٹامن سی, یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے سارکوپینیا کو روکنے کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ فریش سٹرس فروٹ جو ہیں جس میں مالٹے, سنترے, فروٹر, لیمو وغیرہ, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی اگلی جو چیز ہے وہ ہے کیلشیم. کیلشیم انٹیک بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں دودھ ہے, دہی ہے, یہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے, تو یہ بھی آپ استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جی سلینیم, یہ آپ کے تھائرائڈ جو گلینڈز ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. انزائمز آپ کے جو ہیں اس سے پروٹین یہ بہت اچھی حالت میں ہو جاتے ہیں. نٹشل میں یہی کہوں گا جی آپ ایک بیلنس ڈائٹ ڈیلی جو ہے وہ لیا کریں تاکہ آپ میں یہ پروسیس جو ہے سلو ہو. اور جب بھی آپ لوگ ایکسرسائز کریں تو اس کے لیے وارم اپ بہت ضروری ہے, ورنہ یہ ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں اس سے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں اگر آپ پراپر وارم اپ نہ کریں. تو جو باڈی ویٹ لفٹنگ کے ایکسرسائزز ہیں وہ بھی کریں, کبھی کبھی وزن بھی تھوڑا بہت اٹھائیں اور اس کو پھر بڑھاتے جائیں تاکہ آپ کے مسل میں اسٹرینتھ آئے. اور اگر آپ کے گھر میں ایکسرسائز مشین ہے, کوئی بھی ایکسرسائز کرنے والی مشینیں وغیرہ ہیں تو ان کا استعمال کریں, یا آپ جم جوائن کر لیں تو اس کے استعمال کرنے سے بھی اس پروسیس کو سلو کیا جا سکتا ہے. اور جو وزن ہے وہ اپنے کو کم کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہے یہ وزن کم ہو, اور وزن کم کریں آپ ایکسرسائز سے. ابھی جی میں آپ کو کچھ سنہری اصول بتاؤں گا جن کو آپ اپنا کر تو اپنے اس سارکوپینیا کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 یہ ہے جی زیادہ سے زیادہ کھڑے رہنے کے قابل ہونے کی عادت پیدا کرنی چاہیے آپ کو. کم سے کم بیٹھیں, بیٹھ سکتے ہیں تو کم سے کم لیٹیں. نمبر 2 اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے مزید آرام کرنے کو نہ کہیں. لیٹ کر آرام کرنے سے اور بستر سے نہ اٹھنے کا مشورہ نہ دیں. 1 ہفتے تک لیٹنے میں پٹھوں کی تعداد کا کم از کم 5% کم ہو جاتا ہے. بوڑھا آدمی اپنے پٹھے دوبارہ بنا نہیں سکتا, بس ایک دفعہ گئے تو پھر گئے. عام طور پر بہت سے بزرگ جو مددگاروں کی خدمات حاصل کرتے ہیں اپنے عضلات تیزی سے کھو دیتے ہیں. ایک اور بات یہاں پہ میں بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں, سارکوپینیا جو ہے وہ آسٹروپروسس سے زیادہ خوفناک ہے. آسٹروپروسس میں آپ کو صرف محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ گر نہ جائیں, جبکہ سارکوپینیا نہ صرف زندگی کے معیار کو متاثر کرتا ہے بلکہ پٹھوں کی ناکامی مقدار کی وجہ سے ہائی بلڈ شوگر کا سبب بھی بنتا ہے. مسلز ایٹروفی میں سب سے تیزی سے نقصان ٹانگوں کے پٹھوں کو ہوتا ہے, کیونکہ جب کوئی شخص بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے تو ٹانگیں حرکت نہیں کرتی اور ٹانگوں کے پٹھوں کی طاقت متاثر ہوتی ہے. یہ بہت اہم ہے. آپ کو سارکوپینیا سے محتاط رہنا ہوگا. سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا, ہلکی دوڑ, سائیکل چلانا, یہ سب بہترین ایکسرسائزز ہیں اور یہ پٹھوں کو بڑے پیمانے کو بڑھا سکتی ہیں. بڑھاپے میں بہتر معیار زندگی کے لیے اپنے بزرگوں اور پیاروں کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں تاکہ انسانی پٹھوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. چھوٹے موٹے کام آپ بزرگوں سے کہیں کہ وہی جائیں. اور آج کل ہمارا یہ جو رواج ہے جی غمی خوشی پہ بھی جانا, تو اس میں بھی بزرگوں کو ہی جانا چاہیے تاکہ جب وہ جائیں گے پیدل چلیں گے تو ان کے یہ پٹھے ٹھیک رہیں گے. ابھی میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں, بڑھاپا ہمیشہ پاؤں سے شروع ہوتا ہے. اپنے پاؤں کو متحرک اور مضبوط رکھیں. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے پیروں کو ہمیشہ متحرک اور مضبوط رہنا چاہیے. اگر آپ صرف 2 ہفتے تک اپنی ٹانگیں نہیں ہلاتے تو آپ کی ٹانگوں کی حقیقی طاقت 10 سال تک کم ہو جاتی ہے. لہذا باقاعدہ ورزش کرنا اور پیدل چلنا بہت ضروری ہے. پاؤں کالم کی ایک قسم ہے جس پر انسانی جسم کا پورا وزن ہے. ہر روز پیدل چلنا ضروری ہے. اہم بات یہ ہے کہ انسان کی 50% ہڈیاں اور 50% پٹھے پاؤں میں ہوتے ہیں.
ابھی اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ روزانہ پیدل چلتے ہیں؟ تو پیدل چلنا بہت ضروری ہے. انسانی جسم میں سب سے بڑا اور مضبوط جوڑ اور ہڈیاں بھی ٹانگوں میں پائی جاتی ہیں. انسانی سرگرمیوں اور توانائی کا 70% حصہ پاؤں سے ہوتا ہے. پاؤں جسم کی حرکت کا مرکز ہے. دونوں ٹانگوں میں انسانی جسم کے 50% حساب اور 50% خون کی نالیاں ہیں اور 50% خون ان میں رواں ہے. بڑھاپے کا آغاز پاؤں سے اوپر کی طرف ہوتا ہے. ٹانگوں کی ممکنہ ورزش 70 سال کی عمر کے بعد بھی کرتے رہیں. ہر روز کم از کم 40 منٹ تک وقفے سے چہل قدمی کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کی ٹانگوں کی مناسب ورزش ہو رہی ہے اور آپ کی ٹانگوں کے پٹھے صحت مند ہیں. وٹامنز اور منرلز کے علاوہ میں آپ کو آج صرف تین ایکسرسائزز بتاؤں گا، ایسی ورزشیں بتاؤں گا جس سے آپ کے جو مسل ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے اور آپ کا یہ جو سارکوپینیا کا پروسیس ہے یہ سلو ہوگا. ابھی میں آپ کو وہ تین جو ایکسرسائزز ہیں وہ بتاؤں گا. اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسل بھی جو ہے وہ اسٹرینتھ میں ان میں آ جائے گی اور وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب انسان کی عمر جو ہے 40 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے جو گردن ہے، گردن کے اوپر جو ہے اسپیشلی جوڑیاں اور جو ہے یہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو اس کی ایکسرسائز ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو بازو ہے ان کا یہ نیچے والا جو پورشن ہے یہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاؤں گا. اور تیسرا جو ہے لیگ جو ہے، آپ کی لیگ اسپیشلی جو ہے، کیونکہ ہمارا جتنا بھی ہے دھرم دار پاؤں پہ اور ٹانگوں پہ. اگر ہمارے بڑھاپے میں ہم نے سیڑھیاں بھی چڑھنا ہے، کسی نے کہیں جانا بھی ہے، آنا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے ہماری ٹانگوں کا رول ہے. اور ٹانگوں کی میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاؤں گا جو آپ جتنے بھی کر سکتے ہیں اتنے عرصے میں آپ لوگ وہ کریں. تو بھی ہم چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز. سب سے پہلے جس طرح میں بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ وارم اپ جو ہے بہت ضروری ہے. کہیں گے وارم اپ جو ہے، وارم اپ از ویری امپورٹنٹ. آپ وارم اپ بالکل جس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ وارم اپ کیا کریں تھوڑا سا، تاکہ جو ہے آپ کا جو جسم جائے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے. جسم وارم اپ ہوگا تو پھر آپ کے یہ جو مسل میں کریم بھی پڑے گا اور مسل ویسے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ بہتری ہو جائے گی. تو سب سے پہلے جو ہے آپ کی گردن کی ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ گردن آپ نے بالکل نیچے لے کر جائیں، ایسے رکھیں اور پھر اس کو اوپر لے جائیں. جتنی پیچھے آپ کی گردن جا سکتی ہے اتنی آپ لے جائیں اور آرام سے کریں. اس کے بعد سائڈ وائز جتنی آرام سے جا سکتی ہے اتنی کریں. اس کے بعد یہ آپ نے گردن کو اور آنکھوں کو بھی ساتھ روٹیٹ کرنا ہے. پورا جتنا بھی آگے آپ آرام سے کر سکتے ہیں اتنا آپ لوگ کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. اس میں آپ کے جو گردن کے مسلز ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. جو آرٹریز وین جا رہی ہیں وہ بھی آپ کا جو پھر اس کو الٹا کر لیں. یہ آپ کے سر کو، دماغ کو خون بھی پہنچائے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ آواز بھی آئے گی گردن سے. یہ آپ نے گردن کی ایکسرسائز کرنی ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی ان میں جو مسلز ہیں یہ اسٹرانگ ہوں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اس کے بعد یہ بازو کی ایکسرسائز جو ہے، بازو کے لیے اگر تو آپ کے پاس ڈمبلز ہیں تو دین اٹس اوکے. اگر نہیں ہے تو پھر بھی یہ آپ نے بازو اس طرح کرنا ہے اور اس طرح آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنی آپ کر سکتے ہیں. دوسری آپ کی ایکسرسائز ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بڑے پہلوان تھے وہ یہ کرتے تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ جو جگہ نا آپ کی اس کا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ افیکٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈمبلز ہیں تو یہ ڈمبل سے بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डंबल्स के साथ आप जितनी दफा कर सकते हैं उतनी आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद जो लेग्स का है, लेग्स की एक ही एक्सरसाइज है जी, उसको कहते हैं स्क्वाट। स्क्वाट क्या है कि जिस तरह हम बचपन में कहते थे जी बैठक लगाना, ठीक है जी। स्क्वाट ये है कि आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना आप नीचे जाए, जितना वो हाथों को आगे रखें और बॉडी पीछे जो है उसको स्ट्रेट रखने आप ये आप ऊपर चल जाए 1 और ये 2 ये स्क्वाट है। ये आपके जो जितने भी आपके पाँव के मसल हैं, आपकी टांगों के मसल जो हैं, ये इसमें स्ट्रांग होते हैं। 3 आप जितनी कर सकते हैं आराम से। अगर बुजुर्ग जो है इनसे बिल्कुल नहीं होता, वो ये कर सकते हैं कुर्सी के ऊपर बैठ के, उसके ऊपर उठे और बैठे। ये अभी मैं आपको जी वो जो मैंने आपको बताया था कि वो टिप बताऊंगा कि जो बहुत ही इफेक्टिव है और हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे बाप दादा और गांव साइड पे ये लोग करते थे। और अभी सिटीज में तो इतना इसका रवाज नहीं है, लेकिन गांव साइड पे अभी भी लोग करते हैं। जो बड़े बड़े पहलवान थे वो भी ये करते थे। वो है जी, आपने अपने जिस्म के ऊपर खुद तेल लगाना है, मसाज नहीं करवाना किसी से। मतलब है आपने खुद ये जो है ये सरसों का तेल जो है, सरसों के तेल से आपने अपने जिस्म पे मालिश करनी है। सरसों का तेल आप सब लोग जानते ही हैं, तो ये है जी जनाब सरसों का तेल। ये किसी भी अच्छी जगह से जो फ्रेश ताज़ा जो सरसों का तेल है वो ले लें और इसके हाथों पे लगा के जनाब आपने अपने एक तो ये जो आपके कान की बैक साइड है इसके ऊपर लगाना है, ये जगह जो है इसे नाक के ऊपर लगाना है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जो है इसको अपने पूरे जिस्म पे लगा के पूरी बॉडी पे, तो उसके बाद इसकी जो है वो मालिश करें और अपने हाथों से मालिश करें खुद। इससे मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि आपको फील ही नहीं होगा, आपको थकावट होगी नहीं इंशाल्लाह जो है। और जब कभी हफ्ते में एक दफा आप कर लें, अभी वैसे भी इस विंटर सीजन है, इसमें आप लोग जो है ये मालिश कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज है वो कभी एक हफ्ते बाद आप लोग जैतून का तेल से भी कर सकते हैं। जैतून का तेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो इससे भी आप लोग मालिश कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज्यादा आप में मतलब ताकत आएगी। आपके जो बाजू हैं, आपकी जो टांगे हैं, उनमें एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये थी जी वो टिप।